بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. آج کے درس کے اندر صدقۃ الفطر کے مسائل اور فضائل ہیں. ایک فضیلت سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد مسائل کی طرف چلتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں. فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار پر زکوٰۃ فطر یعنی صدقۃ الفطر کو مقرر فرمایا ہے تاکہ ان کے روزے حبس اور برے کاموں سے پاک ہو سکیں اور مساکین کو کھانا کھلایا جا سکے، یعنی ان کی امداد کی جا سکے. جس شخص نے یہ صدقہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ صدقہ مقبول ہوگا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہی شمار ہوگا، یعنی اس کا ثواب نماز سے پہلے ادا کی ہوئی صدقہ کی طرح تو نہیں ہوگا، البتہ صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا. صدقۃ الفطر کا وجوب کس پر ہوتا ہے؟ تو جس مرد و عورت کے اندر چند شرائط پائی جائیں اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. نمبر 1، بندہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو، اس لیے کہ جو کافر ہوتا ہے وہ عبادت کا اہل نہیں ہوتا، اور یہ خالصتاً اللہ جل شانہ کی عبادت ہے، لہٰذا اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. نمبر 2، آزاد ہونا، شرعی غلام ہو، باندی ہو تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج کل کے دور کے اندر شرعی غلام اور باندی میسر نہیں. نمبر 3، صاحب نصاب ہونا، اس کی تشریح زکوٰۃ کے باب کے اندر گزر بھی چکی، آگے بھی آ رہی ہے. فائدے کے طور پر بات سمجھیں، صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا شرط نہیں، جس طرح کہ قربانی کے اندر مقیم ہونا شرط ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص مسافر ہو اور مندرجہ بالا شرائط اس کے اندر پائی جائیں تو صدقۃ الفطر اس پر واجب ہوگا. یوں نہیں کہ یہ بندہ مسافر ہے لہٰذا سفر کی وجہ سے اس سے صدقۃ الفطر ساقط ہو جائے، ایسی بات ہرگز نہیں. نمبر 2، صدقۃ الفطر کے لیے بالغ ہونا بھی ضروری نہیں. چنانچہ اگر نابالغ بچہ ہے، نصاب کا مالک ہے تو اس کے مال میں سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا. اسی طرح اگر بچہ جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس کا والد صاحب نصاب ہے تو پھر وہ والد اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا. نمبر 3، صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی شرط نہیں. چنانچہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے، چاہے بیماری ہے، چاہے کوئی شرعی عذر ہے نہیں ہے، لیکن وہ روزے نہیں رکھ رہا، باقی شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا. اس کا نصاب کیا ہے؟ تو نصاب کے اندر تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ملکیت کے اندر 7.5 تولہ سونا یعنی 87.48 گرام یا اس سے زائد صرف سونا موجود ہو، باقی اشیاء نہ ہوں، خواہ جس شکل کے اندر ہوں، چاہے زیورات ہیں، ڈلی ہے، بسکٹ ہے، آرائشی سامان ہیں، سکے ہیں، تو اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے. نمبر 2، اگر کسی کی ملکیت کے اندر صرف چاندی ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.36 گرام یا اس سے زائد ہے، خواہ جس شکل کے اندر مرضی ہو، تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے. نمبر 3، اگر کسی کی ملکیت کے اندر صرف نقدی موجود ہے اور نقدی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں، اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا. نمبر 4، اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زائد
صرف مال تجارت موجود ہے، اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اگر کسی کی ملکیت کے اندر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت یا اس سے زائد، صرف زائد از ضرورت سامان موجود ہے تو اس بندے پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ تو اگر کسی کی ملکیت میں مذکورہ 5 چیزوں یعنی سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، زائد از ضرورت سامان کی تھوڑی تھوڑی مقدار یا ان کی مالیت ایسی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچتی ہے یا اس سے زائد ہو جاتی ہے، یا 5 چیزیں تو نہیں ہیں، ان میں سے 4 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، ان کو آپس کے اندر جمع کیا جائے تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتی ہیں یا اس سے زائد ہو جاتی ہیں، اس بندے پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ نصاب کا اعتبار کب ہوگا؟ تو صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے مذکورہ بالا نصاب پر سال گزرنا لازم نہیں، جس طرح زکوٰۃ کے باب کے اندر تھا کہ اس مال پر سال گزر جائے، اگرچہ ہر روپے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں تھا، لیکن جس دن بندہ صاحب نصاب ہوا، اسلامی تاریخ، اسلامی مہینہ طے کر لے، اگلے سال پھر وہی اسلامی مہینہ آئے، اسلامی تاریخ آئے، اس دن دیکھے گا صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، یعنی سال گزرنا زکوٰۃ کے اندر تو شرط ہے، صدقۃ الفطر کے اندر یہ شرط نہیں۔ بلکہ اگر کسی شخص کے پاس عید الفطر کے دن مال اتنا آیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اب اس بندے پر صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ چند مسائل ہیں۔ نمبر 1، صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، صبح صادق سے پہلے کوئی کافر مسلمان ہوا، اس کے مال کو دیکھا گیا صاحب نصاب تھا، نصاب کا مالک تھا، صدقۃ الفطر اس پر بھی واجب ہوگا۔ اسی طرح صبح صادق سے پہلے کوئی فقیر صاحب نصاب بن گیا تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب شخص عید الفطر کی صبح صادق کے بعد فوت ہو گیا یا مالدار صبح صادق کے بعد فقیر بن گیا تو چونکہ وقت پہلے تھا تو ان پر صدقۃ الفطر واجب ہو چکا تھا، لہٰذا یہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں گے، یا بعد کے اندر اگر مر جاتا ہے ایک شخص تو اس کے ورثاء صدقۃ الفطر اس کا ادا کریں گے۔ اگر کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا یا کوئی کافر صبح صادق کے بعد اسلام لایا یا کوئی فقیر صبح صادق کے بعد مالدار بن گیا تو ان سب پر صدقۃ الفطر واجب نہیں، یعنی صبح صادق سے پہلے یہ چیزیں اگر لازم آ رہی تو پھر صدقۃ الفطر تھا، لیکن اب یہ چونکہ صبح صادق کے بعد اسلام لا رہا ہے یا کوئی فقیر صاحب نصاب بن رہا ہے، لہٰذا ان پر صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ آگے انشاءاللہ اس کی ادائیگی کا وقت کتنا ہے اور صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر یا آج کل اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر کر دیں گے۔ اللہ جل شانہ تمام مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔